کرو کھیتی باڑی جو کرو ایدے میں سب نقصان نہ ہوئے فائدہ ہوئے لیکن درود پاک دا سب تو بڑا فائدہ ہے قیامت النہار اون بندے دا ہاتھ نبی سائیں دے ہاتھ وچ سبحان اللہ. میں آپ کو نہیں بیٹھا دا سرکار دا فرمان بیان بیٹھا یہ کتنا فائدہ تو ہی واسطے میں عرض کریں دا اولاد کو درود دا درس دیو گھر وچ بیٹھ کے اولاد کو درود سکھاؤ جیڑی اولاد درود پڑھتی بیٹھی ہے تو معلوم تھی نا جیڑا شخص درود پڑھدا بیٹھے اندے تے رحمت دی برسات ایویں کھڑی تھیندی ہوندی ہے جویں پوری دنیا دے تے بارش تھیندی ہے تے بارش دے قطرات اتنا ہوندے اگر فرشتے بھی رلن جنات بھی رلن انسان بھی رلن کہ اے ایسا قطرات شمار کر گنو شمار نہیں کر سکتے لیکن سرکار فرمائیں جڑا میری ذات تے درود پڑھ دے تے رحمت دی برسات کی تو بھی زیادہ اندے تے تھیندی کھڑی ہوندی ہے اتنا بڑا فائدہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے پر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ سمجھتے بیٹھے ہو کم خواب کی پوشاک پہ نہ ہو اطلسی کپڑا ہے کم خوابی کپڑا ہے سونے سونے لباس پاون والا اپنی سونی سونی شکل بناون والا لیکن اون شے کو مد نظر رکھنا چاہیے کیونکہ قبر دا عذاب بڑا شدید ہے بڑا سخت ہے جے قبر دے عذاب کو محفوظ رہنا چاہتے ول درود پڑھ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نہ ہو ہے گوہ جگیردار سرمایہ دار دولت مند سونے کپڑے جو پا گیا کھڑے غریب ہاتھ جو دیتے ہاتھی پورا نہیں دے دا کہ مطر میرے ہتھا کو جرا سیگ لگ وجنے شادی نالی نہیں لے دا لیکن میرے کاغے دو جہاں صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم دی شان شایا غریب ہا مفلسا صحابی رسول ہا توجہ کرا ہے جڑا دیداری کرے ہا تے ہر سونی سے جڑی پہلے پہلے لاہیا اگو سبزیات وچوں کدو پاک توجہ کرا ہے بھنڈی شریف یعنی زہرا پاک جیڑی پاک چیز جناب علی تیار تھی وہ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرے ہا نال درود پڑھے ہا تے گھر وچ برکات دا نزول تھی وے ہا لیکن سرکار تو دی جڑے بارگاہ وچ آوے سرکار ہاتھ نہ لے دیاں میرے آقا دو جہاں علم مصر دے سیدے دار اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نہ ہو غریب آج کو امیر آدمی سینے لال جو لاوے چنا غریب خوش تھی کرتی میری بھلا کہنی تھی نا خوش اے جٹ اے دہکان بکر والے بکرہ چراون والے لیکن گیا جو ہے نا شہر دے اندر اپنے وقت دے شہنشاہ کو تخت بیٹھا جو اس چمک دارے تھے غریب ہاں جاتے دا پوج نہیں بھی سکدا میل نہیں بھی سکدا تو یہ وقت سی یہ بادشاہ میں کو اپنے سینے نالی لے بکر وال جڑے دربان کھڑے ہوں دے نہیں پہنچانے دے
شہنشاہ ہوئے حاضر ہوئے اندی رعایا دا وہ ساری رعایا اندی پھلے واپس وگے جنگل میدان چ بکرے چریں دے نیری بھیندا بیٹھے ماری آسی شہزادہ اے وقت شہنشاہ لنگ وے دے گھوڑے دو شکار دی خاطر کہیں الوایا کہن سی کہیں بلیا کہنی کہیں چھاتی ڈالی ناسی چا توجہ کر ہے کیونکہ دل بے واسطے ہے بندہ جڑے ویلے بے بہنا پیچھے بے واسطے ہی ویندے یار یہ ایسی چیز ہے محبت جو تھی کہ مجازی محبت کا ذکر بیٹا کہنا حقیقی تا سبحان